تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مدارس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے، اور میرا اپنا مدرسہ بنانے کا کانسیپٹ یہ تھا یا نظریہ یا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے جو قرآن ہل ہل کر پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا مدرسے بچوں کو بڑے معصوم ہے، اللہ ان کے قرآن کو قبول فرمائے، اللہ ان کو عمل کی توفیق دے، لیکن بتانے کا مقصد تھا انہوں نے یہ تو دیکھ لیا زور زور سے پڑھنا ہے، بس ہل ہل کے جھوم جھوم کے پڑھنا ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتا وہ پڑھ کیا رہے ہیں، انہیں اس کا مقصد بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ لیتے تو کیا آج ہمارے علماء، ہمارے قاری، ہمارے مولوی ہم ایسے ہوتے؟ ہمارے گھر گھر میں قرآن پڑھنے والے لوگ آپ کو ایسے نظر آتے؟ کیوں وہ رول ماڈل نظر نہیں آ رہے؟ وہ کیوں اسلامی اقدار پر نظر نہیں آ رہے؟ وہ خوبیاں ہمارے اندر کیوں نہیں ہیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے تھی؟ آج کوئی ہم سے تھوڑا سا اچھا معاملہ کرتا ہم کہتے ہیں کتنا نیک ہے، فرشتہ صفت ہے۔ نہیں بھائی، دین میں ایسا ہی ہم سب کو بننے کا حکم دیا گیا تھا، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر۔ تو پریکٹسنگ ہونا ضروری ہے، اور قرآن پڑھنے کا حکم اسی لیے دیا گیا۔ تو میں نے میٹنگ میں یہ بات کہہ دی کہ بھائی بچے جو ہیں وہ بس بہت ہی جھوم جھوم کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں، تو وہ ایک صاحب بجائے اس کے کہ میرے پوائنٹ کو سمجھتے وہ ناراض ہو گئے، اوہو یہ تو بے ادبی آپ نے ان بچوں کی کر دی، اور آپ نے یوں کہہ دیا کہ وہ بچے قرآن پڑھتے، یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ تو آپ یہ تو بات بتا رہے عظمت والی ہے، قرآن کیا شکایت کرے گا قیامت کے دن؟ اس کو جھوم جھوم کے پڑھنے والے لوگوں کے دل میں نہیں اترا ہوا تھا وہ۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض ایسے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ بعض لوگ قیامت سے پہلے دین سیکھیں گے دنیا کمانے کے لیے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کی شکایت فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری امت نے، میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ چھوڑ رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ تلاوت نہیں کرتے تھے، چھوڑ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم اس کو برکت کے لیے، ثواب کے لیے تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اصل مقصد کا کیا ہوگا۔ یہ تو پیغام تھا، میسج تھا، میسج کو پڑھ پڑھ کے رکھا جاتا ہے یا اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے؟ اب کوئی محبت سے میسج پڑھتا ہے کسی کو اور عمل نہیں کرتا، اور میں اس پہ تنقید کروں تو وہ میرے گلے پڑ جائے گا، کتنی محبت سے وہ میسج پڑھ رہا ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے میسج کو پڑھ رہا ہے اور چوم رہا ہے، عمل تو نہیں کر رہا، اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اصل ہر چیز کے مقصد کو سمجھنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ اللہ نے روزہ کیوں ایک مہینہ عطا کر دیا۔ ایک مہینہ بہت ہوتا ہے کسی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے، 5 وقتہ نمازی بننے کے لیے، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اپنی زبان کو قابو کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو قابو کرنے کے لیے بہت ہے ایک مہینے کی پریکٹس، لیکن وہ اس لیے ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی کہ ہم اس کو اس طرح سمجھ ہی نہیں رہے۔ اب ہم روزہ رکھ کر سو کر دن گزار رہے ہیں، ٹائم کل کر رہے ہیں، یا ہم میچ کھیل کر یا موویز لگا کر ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر چلا گیا کہ کسی طرح وقت گزر جائے۔ کیا یہ ٹارچر کیا ہے کسی نے ہمارے اوپر؟ ہمیں کوئی سزا دی ہے جس کا ہم نے وقت پورا کرنا ہے؟ اس کے ایک ایک لمحے کو محسوس کریں۔ اور روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سحری کھا کے سو جائے اور گھر والوں سے کہہ دے کہ افطار کے وقت اٹھا دینا۔ یہ تو ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے پھر کیا روزہ رکھا ہے اس نے؟ اگر اس نے تکلیف نہیں اٹھائی، مشقت نہیں کی، تو روزہ کیا ہے پھر؟ یہ مہینہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کمائی کا مہینہ ہے۔ کمائی ہماری دوسری ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے سڑے ہوئے فروٹس جو ہے نا وہ 10 گنا اوپر قیمت پر چلے جاتے ہیں، جن کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جو پھینک دیے جاتے ہیں وہ فروٹس 10 ٹائمز ان کی پرائزز بڑھ جائیں گی الحمدللہ مسلم کنٹریز میں، جبکہ غیر مسلم آفرز دیتے ہیں اپنے تہواروں پر۔ ہم یہ کمائی کرتے ہیں، ہمیں یہ پتا چلا کہ کمائی کرنے کا مطلب ہے لوٹنا لوگوں کو۔ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا۔ اگر اس میں کوئی تاجر چیزوں کو سستا کر کے بیچتا تو کتنی نیکی کماتا، روزہ داروں کے روزے میں شریک ہو جاتا وہ۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے،
جنت کے دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کی ادائیگی کے برابر ملتا ہے، اور فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ماہ میں روزے رکھے، اس کے دن میں روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا۔ اچھا، روزہ لازم ہے، قیام مستحب ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن فرمایا تطوع، وہ جو خوشی سے کر لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے۔ جس نے اس ماہ میں کسی ایک کا روزہ کھلوا دیا، اسے روزہ دار کے روزے کے برابر اجر ملے گا۔ اور روزہ کھلوانا تو ایک کھجور سے بھی ہے، دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی ہے، پانی کے ایک گھونٹ سے بھی ہے۔ اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے دور کر دیں گے، اور انبیاء علیہ السلام اور نیکوکاروں کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ جو روزہ دار کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے، اس کو روزہ بھی کھلوا دیتا ہے، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور دیگر اجر و ثواب بھی ملیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے غلام کا بوجھ کم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کو ہٹا دیں گے۔ جس نے کسی کی مدد کی، قیامت کے دن اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شہر مواسات، ہمدردیاں کرو ایک دوسرے سے، لوگوں کی زندگی جہنم نہ بنا دو، مصیبت نہ بنا دو، اتنی مہنگائی نہ کر دو کہ بیچارے کھانے کے لیے ترس جائیں۔ ہم فوڈ پیکیج بناتے ہیں ایوری ایئر، اور ہر سال ہی پرائسز بڑھتی ہیں، لیکن اس دفعہ تو ڈبل سے بھی اوپر چیزیں چلی گئی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اور ابھی تک ہم کوٹیشن نہیں لے پا رہے کیونکہ ہر دن پرائسز چینج ہو رہی ہیں، ہر دن کچھ پتا نہیں چل رہا کہ اس دفعہ ایک فوڈ پیکیج جو ہے ایک مہینے کا، وہ فائنلی کتنے کا بنے گا۔ آج پوچھ کے اور ریٹ کچھ ہوتا ہے، کل دوبارہ جائیں گے تو کچھ اور ہوگا، اور پرسوں جائیں گے تو کچھ اور ہوگا۔ کبھی کبھی تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، کم بھی کسی دن ہو رہا ہے۔ آٹے کی قیمت کبھی ایک دم سے 20 روپیز بڑھ جاتی ہے، کبھی 50 روپیز کم ہو جاتی ہے، کبھی 40 کم ہو جاتی ہے، کبھی 60 بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک فلکچویشن جو ہے نا، اور ایک عجیب و غریب سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اب رمضان المبارک آنے والا ہے، کتنے تاجر یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا ہے، وہ پورے سال کماتے رہے ہیں، اس ماہ میں ریلیف تھوڑا سا دے دیں روزہ داروں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ماہ رمضان کے لیے تھوڑی سی اپنی پرائسز کم کر دیں، تھوڑا سا اپنا نفع کم کر دیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نفع نہ رکھیں، تعلیمات تو دیکھیں۔ آپ کیا روزہ رکھتے ہیں جب آپ اتنا عوام کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ جبکہ دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا بوجھ تم کم کر دو گے اس ماہ میں، اس کے صدقے، اس کے بدلے اللہ تمہارے بوجھ کو قیامت کے دن ہٹا دیں گے، تم سے کم کر دیں گے۔ تو یہ ہے وہ معاملات۔ اس ماہ کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو جسمانی طاقت رکھتا ہے فرض کیے گئے۔ اب روزے کی نماز کے لیے تو حکم ہے 7 سال سے نماز کی ترغیب دلائیں، 10 سال میں بچے پر سختی کر لیں۔ اس حساب سے بعض لوگوں نے روزے کے لیے بھی 10 سال کی عمر تعین کی ہے، لیکن اس بات کو بالکل کلیئرلی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بچہ 10 سال سے کم ہے لیکن اس کی ہیلتھ ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو آپ 10 سال ہونے کا انتظار مت کیجئے۔ اور اگر کوئی بچہ 10 سال میں بھی اتنا نحیف ہے، اتنا اسکنی ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتا اتنا لمبا، تو تھوڑا اور اس کو وقت دیجئے، لیکن اس دوران اس کے دل سے روزہ اور اس کی اہمیت نکلے نا، اس کو ادب سکھائیں، احترام سکھائیں۔ روزہ دار کے ساتھ روزہ کھولنے کا بھی اجر ہے، روزہ کھلوانے کا بھی اجر ہے۔ ان کو آلٹرنیٹو دیجئے، جب تک وہ روزہ نہیں رکھ رہے ان کو پریپیئر رکھیں، جیسے کہتے ہیں نا اسٹینڈ بائی رکھیں، کہ بیٹھے رہو، سوتے رہو، نہیں تم پہ ابھی روزے فرض نہیں۔ اسے کہیں آپ اگر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کریں بچے بھی سحری میں شامل ہو جائیں، اور افطار کے وقت بھی ان سے سرو کروائیں، ان کو تھوڑا کاموں میں لگائیں کہ تم خدمت کرو روزہ داروں کی، ان کے لیے
دار کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا بھی اجر ہے کہ تم بیٹھو ہمارے ساتھ روزہ کھولو، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ چلو روزہ نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت ہمارے ساتھ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اگر صلاۃ التراویح کا اہتمام ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ، جو نیکی کے کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور خاص طور پہ ہمارے گھروں میں آپ نے یہ فیل کیا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے بچے وہ کہنے شروع ہو جاتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ آنےسٹ رہیں، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیا واقعی روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، اور اس کو تھوڑا سا آپ جج کر لیں۔ اب جج ایسے کر لیں کہ اس کو کہیں ٹھیک ہے ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، آج آپ ہاف ڈے کے روزے کی نیت کریں۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ ترتیب ہے، یہ ترغیب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سب اس پروسیس سے گزرے ہیں، ہمیں کہا جاتا تھا بچوں کے 2 روزے ہوتے ہیں یا 3 روزے ہوتے ہیں، اس طرح ہماری ٹریننگ کی گئی۔ تو وہ بچے کے لیے یہی بڑا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں نا کہ صبح آپ نے بریک فاسٹ کیا ہے، اب آپ نے ظہر کے وقت کچھ نہیں کھانا، اس میں بچے بےچارے پانی پی لوں، یہ کھا لوں، یہ کر لوں، تو وہ تھوڑا تھوڑا ان کو موٹیویٹ دیکھ کے، بیٹا آپ نے تو کہا تھا آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اب آپ کو ظہر کے وقت، کیونکہ آپ نے جج کر لیا ہے خدا نہ خواستہ اتنے آور سے اس کی ہیلتھ پر کوئی ایسا برا اثر نہیں پڑ جائے گا، تو آپ اس کو منائیں اس بات کے لیے کہ تھوڑا اور ویٹ کر لو، پیار محبت سے، اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر دیں گے۔ پھر جب دیکھا اس سے زیادہ اس کی طاقت ہے، تھوڑے اور آورز اس کے بڑھوا دیجئے، اور پھر اس کو رکھتا ہے روزہ تو 100 بسم اللہ الحمدللہ روزہ رکھوا دیجئے۔ ہماری جو مسٹیک ہوتی ہے اوور آل، جتنی بھی ہم مائیں ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے خود راضی ہوتے ہیں، ایگریڈ ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کام کرنے نہیں دیتے، یہ سوچ کر یہ کمزور ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں تب وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔